بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ برطانیہ میں پہلی نو مسلم عورت اور پہلی مسجد کی بنیاد رکھنے والی ایک باکردار اور مجاہدہ عورت کی کہانی۔ برطانیہ کے علاقے برکن ہینڈ میں پیدا ہوئی اور قبول اسلام کے بعد برکن ہینڈ کے ہمسایہ علاقے لیورپول میں منتقل ہوئی۔ لیورپول میں اب 25,000 مسلمان بستے ہیں، لیکن جب فاطمہ الزبتھ وہاں گئی تو یہاں مسلمان اکا دکا تھے۔ شراب نوشی کی کثرت تھی۔ فاطمہ قبول اسلام سے پہلے یعنی نیک روح کے ساتھ پبلک سپیس میں ان سماجی برائیوں کے خلاف جد و جہد کرتی رہی۔ وہ اسلام سے پہلے ہی نیک عورت تھی اور لیورپول میں عورتوں میں تو کوئی ایک عورت بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ فاطمہ کیٹس کا تعلق ایک ورکنگ کلاس سے تھا۔ فاطمہ الزبتھ نے 1887 میں اسلام کے حوالے سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے چند خطاب سنے تھے اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے اور پھر اپنا ذہن خود بنائیں۔ فرانسس کیٹس الزبتھ نے دل جمی کے ساتھ قرآن مجید کا انگریزی مطالعہ شروع کر دیا اور چند ہفتوں میں وہ فرانسس سے فاطمہ بن گئی اور اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی تکالیف میں بے پناہ اضافہ ہوا اور ان کا خاندان بالخصوص شوہر نے ان پر سخت ذہنی اور جسمانی تشدد شروع کر دیا، یہاں تک کہ بات اس قدر بڑھ گئی کہ فاطمہ کے چہرے پر زخموں کے نشان واضح نظر آنے لگے۔ فاطمہ نے سال 1891 میں تنسیخ شادی کا مقدمہ دائر کیا، لیکن برطانوی عدالت نے اس نو مسلم خاندان کی اس عورت کو صرف 1 سال کی علیحدگی کا حق منظور کیا۔ فاطمہ نے قبول اسلام کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ لیورپول ایک مسلم تنظیم کی بانی اراکین میں شامل ہوئی اور 7 سال تک اسلامی تنظیم کے مالیات کے شعبے کو سنبھالے رکھا۔ لیورپول میں اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی۔ یہ نو مسلم فاطمہ ہی تھی جس نے ایک بلڈنگ میں مسجد کی بنیاد رکھی، گیس کے لیمپ روشنی اور حرارت کے لیے مسجد میں لگوائی، یہاں تک کہ فاطمہ کو اس کام اور مسجد کو بنانے پر سخت مزاحمت کا سامنا رہا، کیونکہ اس نوزائیدہ مسجد کے شیشے لیورپول کے تعصب سے بڑے غیر مسلم ہمسائے اور کالونی والے توڑ دیا کرتے تھے۔ فاطمہ نے نہایت جمع مردی سے ان سب تکالیف اور شوہر کے مار پیٹ اور تشدد کو صبر سے برداشت کیا اور نوزائیدہ مسجد میں ایمانی حرارت کو برقرار رکھا اور اپنی شاعری میں بھی قرآن کی پیغامات کو بیان کیا۔ یاد رہے کہ یہ سب کرتے ہوئے فاطمہ کی عمر 30 سال کے قریب تھی اور کچھ تاریخ کی کتابوں میں 25 سال تھی۔ فاطمہ کا 35 سال کی عمر میں جوان عمری میں ہی مشیت عزتی کے تحت نمونیا سے انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس پاکباز نو مسلم کے لبوں پر کلمہ شہادت تھا۔ اسے لیورپول میں گمنامی میں دفنا دیا گیا۔ پچھلے سال سماجی مسلمانوں کی تنظیم اور شیخ حامد کی کاوشوں سے 122 سال کے بعد فاطمہ کی قبر کو دوبارہ دریافت کیا گیا۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس نو مسلم پاکباز عورت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔